السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، الیکشن ہو رہے تھے، بڑی نفریاں جو ہے وہ تھانے کے اطراف میں علاقوں میں جو ہے وہ نظر آ رہی تھیں، مگر الیکشن ختم ہوتے ہی اب صورتحال مختلف دکھائی دے رہی ہے۔ افسوسناک پرتشدد واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کراچی کے کن کن علاقوں کے اندر ٹارگٹ کلنگ، ڈکیتی مزاحمت پر شہریوں کو کہاں کا قتل کیا گیا، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ فوری الیکشن کے بعد صورتحال ایک بار پھر جو ہے وہ مختلف دکھائی دے رہی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں K21 نیوز کے رپورٹر ملک فیصل سے۔ جی ملک فیصل، ایک دم سے الیکشن کے فوری بعد اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں؟ جی علیزہ بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو الیکشن کی گہما گہمی اور صورتحال جو ہے وہ اس طرح کے اسٹریٹ کرائم جو ہے نظر انداز ہوتے رہے، لیکن کراچی میں اسٹریٹ کرمنل اور جرائم پیشہ افراد کا جو راج ہے وہ مسلسل برقرار ہے۔ سال 2024 میں بھی یہ جو راج ہے برقرار رہنے سے شہری بھی کافی پریشان دکھائی نظر آتے ہیں۔ شہر کراچی میں مختلف علاقوں میں ڈاکوؤں کی جلگار سے شہری بھی پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بتاؤں تو کراچی پولیس کی تابڑتوڑ کارروائیاں بھی جاری، جو کہ بے سوچ ثابت ہونے لگی ہیں۔ کراچی گزشتہ روز جو ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈکیتی مزاحمت میں ٹارگٹ کلنگ پرتشدد واقعات میں یہ واقعات رونما ہونے لگے ہیں۔ اگر بات کریں شہر قائد کی، آج بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں، جو کہ صبح سویرے کرمٹی کے علاقے وہاں پر جو ہے ایک دودھ کی دکان اور چائے کے ہوٹل پر جو ہے 4 مسلح ملزمان آئے اور انہوں نے 10 سے زائد شہریوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا اور بآسانی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ اور اسی طرح اگر بتاؤں تو آج اسی کے بعد دوسرا ایک واقعہ پیش ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار جو کہ کسی ہمارے یہاں جج کا جو ایک سیکورٹی گارڈ بھی تعینات تھے، جو کہ ان کو بھی گولی کا نشانہ بنے اور ان کا بھی وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ شہر قائد میں مختلف علاقوں سمیت نئی کراچی 11 جے میں ایک شہری جو بینک سے اپنی جمع پونجی وہاں سے لے کر گھر پہنچا، دروازے گھر کی دہلیز پر پیچھے ڈاکوؤں نے پیچھا کرتے دروازے پر وہ شہری جو ہے وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر کی سیڑھیوں تک جا پہنچا، جہاں پر 2 مسلح ڈاکوؤں نے اس کے گھر کی دہلیز پہ جا کر اس سے پیسے چھینے اور بآسانی وہاں سے بھی فرار ہو گئے۔ اسی کی طرح شہر قائد میں پرتشدد واقعات بھی پیش آئے، جس میں مختلف لوگوں کی جو ہے لاشیں بھی ملی، جس میں تشدد زدہ لاشیں بھی ملی۔ اس کے علاوہ جو اسی کے ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ بھی ملی، جو کہ نیو کراچی کے قریب جو ہے 4 مسلح ملزمان نے وہاں پر جو شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے، جس کے بعد جو ہے اس پر مامور پولیس اہلکاروں کا جو ہے پولیس مقابلہ ہوا وہاں پر ڈاکو بھی زخمی ہوئے، جس میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ اگر بتاؤں تو شہر قائد میں یہ کوئی پہلی وارداتیں نہیں ہیں، یہاں پر یہ گزشتہ کئی سالوں سے اب چوری ڈکیتی کی وارداتیں یا پرتشدد واقعات اور ٹارگٹ کلنگ کی اس طرح کے واقعات جو وہ رونما ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایک قبائلی علاقے سے ایک شخص ہے جو کہ اس کو بھی ہلاکت کا معاملہ نظر آیا ہے، یہاں پہ اتحاد ٹاؤن میں، وہاں بھی اسے ٹارگٹ کیا گیا۔ لیکن اگر بات کریں شہر قائد میں صورتحال جو ہے وہ بگڑتی نظر آ رہی ہے، لیکن کراچی پولیس کی جو کارروائیاں ہیں وہ بے سود ثابت ہو رہی ہے۔ جی ملک فیصل، یہ بھی جاننا چاہیں گے، دیکھیں ابھی تو الیکشن کو اللہ اللہ کر کے یہ ختم ہوئے ہیں، لوگ اب منتظر ہیں کہ جو بھی منتخب حکومت بنتی ہے وہ کس طرح کام کرے گی، تو اس حوالے سے آپ کی پولیس افسران سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ اس چیز کو قابو کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں تاکہ جو شہری ہیں جو اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہو رہے ہیں وہ بچ سکیں؟ جی علیزہ بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہماری پولیس افسر سے یا ہمارے جو پی ایس سی افسران سے جب بات ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ فرنٹ مین میں تو ہمیشہ پولیس ہی نظر آتی ہے۔ الیکشن میں اگر دیکھا جائے دیگر سیکورٹی کے حوالے سے، اگر جیسے ابھی کا الیکشن کے دوران جو ہے لوگوں نے احتجاج بھی کیا، وہاں بھی پولیس تھی، لیکن ایک تو کہ نفری بھی کم ہے، جس کے بعد جو ہے یہاں پہ شہر میں جو روزمرہ کی ڈکیتی کا جو معمول ہے، چوری اور قتل و غارت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن ان کے کنٹرول کرنے کے جو کوششیں ہیں وہ بھی پولیس کی جانب سے کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کہ یہاں کے جو وارداتیں ہیں یا پرتشدد واقعات ہیں یا ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں وہ روز بروز رونما ہوتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر میں بتاؤں تو گزشتہ کچھ دن پہلے بھی میرے گورنر سنگھ صاحب سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ
انہوں نے بھی ایک دعویٰ کیا کہ آپ کراچی جو ہے ہمارے حوالے کر دیں, میں CCPO یا میرے حوالے کر دیں یا IGC حوالے کر دیں, تو میں اس شہر کی جو سیکورٹی ہے, یہاں کی جو صورتحال ہے, اس بگڑتی صورتحال کو بھی میں ٹھیک کر سکوں گا. لیکن حکومتی دعوے ہوں یا پولیس کے بڑے دعوے ہوں, دعوے ہمیشہ درے کے اسی طرح درے کے درے رہ جاتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ اگر بات کروں تو شہر کے اب جو باسی ہیں یہاں پر, وہ کافی پریشان دکھائی نظر آتے ہیں. وہ نہ گھروں میں سیف ہے نہ گھروں سے باہر. وہ اگر گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو ڈکیتی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا کسی صورت میں وہ یا زخمی ہو کر آتے ہیں یا پھر جو کئی اپنی جان کی ملک فیصل, آپ کی متاثرین سے بھی بات ہوتی ہوگی, وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی ان کی کوئی املاک چوری یا چھین کر لے جاتا ہے تو اس کی ریکوری کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کتنے فیصد ہوتے ہیں؟ کیا بتاتے ہیں شہری جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے؟ کیا صرف FIR کرانے کے بعد بس اتنا ہی کام رہ جاتا ہے یا اس کے بعد اس کی ریکوری بھی ممکن بنتی ہے؟ لیکن بھائی میں آپ کو ایک افسوس کے ساتھ ایک بات بتاؤں تو چلوں کہ شہر قائد میں اس وقت 60,000 سے زیادہ موٹر سائیکلیں چوری اور ڈکیتی ہوئی, لیکن اس کے جو جن کی وہ موٹر سائیکلیں ہیں یا وہ چوری ہوتی ہیں یا پھر وہ ڈکیتی مزاحمت میں بھی یا وہ چور ڈاکو لے جاتے ہیں, تو لیکن وہ شہریوں تک جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل سے جا ملتی ہے. اگر اوسطاً اگر بتاؤں تو اگر 100 موٹر سائیکل اگر چوری ہوئے تو 10 موٹر سائیکلیں بامشکل جو ہے وہ ان شہریوں کو ملتی ہیں. یا پھر اگر جو ڈکیتی میں دوران جو ہے قیمتی اشیاء جس میں پیسہ, سونا اور دیگر جو موبائل فونز ہیں وہ بھی بامشکل ہی جا کے شہریوں تک جا پہنچتی ہے. وہ بھی ملک فیصل ہم یہ بھی چاہیں گے اس کے اوپر ملک فیصل ہم اس کے اوپر بھرپور ایک پروگرام کریں گے, کیونکہ دیکھیں نا ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے, اب تو لوکیشنز موبائل فونز خود بتا دیتے ہیں بہت ساری چیزیں, تو پہلے ہی ایک عام شہری بھی حاصل کر سکتا ہے لوکیشنز وغیرہ. تو اس حوالے سے اس کے اوپر یقینی طور پہ ہم بات کریں گے. ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھانوں کے اندر ایک لمبی قطاریں موٹر سائیکلوں کی ہوتی ہیں, خستہ حال ہو رہی ہوتی ہیں, سڑ رہی ہوتی ہیں, وہ کسی نہ کسی کی تو ہوتی ہیں, تو وہ کیوں نہیں پہنچ پاتی اصل وارثوں تک؟ اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے؟ کیونکہ بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں ہر تھانے کے اندر آپ کو بڑی تعداد میں اس طرح کی موٹر سائیکلیں, گاڑیاں نظر آتی ہیں. جی علی رضا بھائی, میں آپ نے یہ سوال کیا, لیکن ان شہر کے باسیوں کے لیے کوئی بھی ان کے زخم پر مرہم جو رکھنے کے لیے نہیں آیا. اسی طرح یہ جو شہریوں کے جو قیمتی املاک ہے, گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, ہزاروں موٹر سائیکلیں جو ہے تھانوں میں سڑ رہی ہیں, تباہ ہو رہی ہیں. لیکن پولیس جو ہے وہ ملک فیصل وہ کن کی گاڑیاں ہیں, کن کی موٹر سائیکلیں ہیں, کیس پراپرٹی ہے, ڈسپوزل ہونا ہوتا ہے نا, تو وہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیا سمجھتے ہیں, کیا مسائل کا سامنا ہے؟ پولیس کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جی علی بھائی, آپ کا یہ بتاتے چلوں کہ ایک تو کیس پراپرٹی میں جو موٹر سائیکلیں یا گاڑیاں جو ہیں وہ تو موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو شہریوں کی موٹر سائیکلیں اکثر چوری ہو جاتی ہیں, تو وہ بھی کسی نہ کسی کیس میں ڈاکوؤں سے جو ملتی ہے اگر ریکوری کے طور پہ, تو وہ بھی تھانوں میں سڑتی رہتی ہے. لیکن ان کو ڈھونڈنے کے لیے, ان کے اصل مالکان تک جانے کے لیے نہ تو پولیس کے کوئی بڑا اقدام کیا جاتا, جس کی جانب سے جو شہری جو ہے آج کی اس مہنگائی کی صورت میں جو نارمل چائنا موٹر سائیکل جو کہ 1,10,000 1,20,000 تک جا پہنچی ہے, اسی طرح موٹر سائیکل جو کہ 125 جو کہ ہونڈا کہلائی جاتی ہے وہ بھی 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب جا پہنچی ہے. لیکن ایک قیمتی املاک چوری ڈکیتی میں چلی جاتی ہیں, لیکن ان کو ڈھونڈنے والا کوئی نظر نہیں آتا. اگر یہاں پر تھانوں میں موجود ہوتی ہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا اقدام نہیں. اچھا, ہم یہ سن رہے تھے ملک فیصل, ہم یہ سن رہے تھے کہ جی یہ جو چوری کی موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں نا, کہ جو چوری ہو جاتی ہیں فلیٹس کے نیچے سے, گھر کے باہر کھڑی جو ہوتی ہیں, تو وہ کوئی کباڑیوں کا نیکسس پکڑا گیا تھا, AVLC نے پکڑا تھا, SSP تھے سابق, ان سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کباڑیوں کا ایک کردار بڑا مشکوک ہے, اور اس حوالے سے وہاں پر بائکیں کھلتی ہیں اور وہ بیچی جاتی ہیں. تو ان کباڑیوں کے خلاف کارروائیاں کہاں تک پہنچی؟ کوئی اس کے حوالے سے سوچ بھی رہا ہے؟ پولیس اس کو سمجھ بھی رہی ہے, کارروائیاں کر بھی رہی ہے؟ آپ کے نالج میں کیا ہے, اس کی بھی آگاہی عوام تک پہنچائیں. جی علی بھائی, جس طرح کے جو واقعات نظر آتے ہیں, اگر موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے یا ڈکیتی میں جو ڈاکو لے جاتے ہیں, تو یہ زیادہ اس میں 30% جو ہے 30%
وہ سیدھا بلوچستان ہب کے راستے سے پہنچ جاتی ہے، جہاں پر وہاں پہ کوئی قانونیت والی چیز نہیں ہے۔ موٹر سائیکل جہاں ہب چوکی کراس کی، اس کے باوجود وہاں پر کسی بھی شہری کی جو قیمتی املاک ہے وہ واپس ملنے کو تو نظر ہی نہیں آتی۔ کچھ پولیس افسران، کچھ پولیس والے جو لوگ یہاں پر کچھ محنت کرتے ہیں، ان کی جو شہریوں کی املاک کو واپس لینے کے لیے کارروائیاں کرتے ہیں، تو یہ چند، یعنی کہ اگر بات کریں، اگر 100 وارداتیں ہو رہی ہیں تو اوسطاً یہ 5 یا 10 کام کیا جاتا ہے جس میں ان کو املاک جو ہے وہ بامشکل واپس دیا جائے۔ اگر وہ بھی ایسا ہے کہ اگر مدعی چوپ ہے تو اس کی کارروائیاں کی جائیں گی، لیکن اگر پولیس کی اگر بات کریں تو پولیس کی اس طرح کی کوئی حکمت عملی ہمیں خاص طور پر نظر نہیں آئی ہے۔ کراچی میں کوئی یہ پہلے کباڑی تو نہیں ہے، کراچی میں مختلف مقامات پر، مختلف علاقوں پر وہاں پر جو ہے یہ کباڑیاں موجود ہے، جہاں پر اسپیئر پارٹس کے نام پر جو ہے وہاں پر یہ پوری موٹر سائیکل اندر کی جاتی ہیں، جس کے بعد ان کے پارٹس الگ کر کے، چیزیں الگ کر کے مختلف سسٹم میں لا کر ان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ کراچی میں بھی اس طرح کے مین مقامات پر، مین علاقوں میں اسی طرح کے کام کیے جاتے ہیں، جہاں پر شہریوں کی قیمتی املاک کو نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ کچرا بن کر، ٹکڑے ہو کر جو ہے یہ فروخت کی جاتی ہیں۔ جی اچھا، آخری سوال ہم جاننا چاہیں گے ملک فیصل، کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ پولیس افسران یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی منشیات ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو شہر میں جرائم ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اڈے قائم ہوئے تھے مختلف ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اگر ہم بات کریں اور بھی مختلف علاقوں میں، تو ان اڈوں کا مکمل طور پہ صفایا ہو سکا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا تو وہ کون سے اڈے ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے منشیات بآسانی جا کر مل سکتی ہے؟ جی علی رضا بھائی، یہ بھی ایک جرائم کی ایک بہت بڑی کڑی ہے جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے اس شہر کے نوجوانوں کو منشیات کی نظر ہو رہے ہیں اور زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، ہمارے یہ جو ناظرین ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے، مرکزی شاہراہوں پر مختلف انڈر بائی پاس پر جو ہے مختلف جو ہے نوجوان جو کہ اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اس منشیات کے نظر ہو جاتے ہیں، اور کراچی میں اس طرح کے منشیات کے اڈے کوئی اس طرح قائم ہوئے ہیں جس پر پولیس بھی کارروائیاں کرتی ہے، جس پر گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں، وہ ملزمان گرفتار ہوتے ہیں۔ نہیں ملک فیصل، ایک تو دیکھو ملک فیصل وہ طبقہ ہے نا کہ جو منشیات کا عادی ہے، وہ ہمیں نالوں کے نیچے نظر آتا ہے، وہ ہمیں برجز کے چھپ کے ادھر بیٹھ کے اپنا نشہ جو ہے وہ کرتا دکھائی دیتا ہے، although کہ اس کے اوپر وہ تو بہت ہی ہمدردی کے قابل ہے۔ جو منشیات کے عادی ہیں ان کو تو ریہیب سینٹرز میں بھیجنا چاہیے اور وہاں ان کا علاج پراپر طریقے سے ہونا چاہیے، مگر آپ کی انویسٹیگیشن کیا بتاتی ہے کہ ابھی بھی کراچی کے کن علاقوں میں باقاعدہ طور پہ جیسے اڈے قائم ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہوتا ہے یہاں سے منشیات بآسانی مل سکتی ہے، وہ ابھی بھی قائم ہے یا مکمل اب خاتمہ ہو گیا ہے اور آن لائن سروس دی جا رہی ہے منشیات فروش یونین سے؟ جی علی رضا بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں، کراچی میں سب سے پہلا جو کہ یہ 3 ہٹی کے قریب جو پل کے انڈر پہ پاس جو نالا پڑتا ہے، وہاں پر اکثر بیشتر جو ہے منشیات کے عادی افراد جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ اپنے بیس بدل کر وہاں پہ ان کو منشیات ڈسپیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کے علاوہ کراچی اورنگی ٹاؤن بنارس پل کے نیچے، سراب گوٹ، قائد آباد، کورنگی پل کے نیچے اس طرح کے واقعات، جو اس طرح کے جو منشیات فروش جو ہیں وہ بآسانی ان نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے آگے ہوتی ہے۔ پولیس کارروائیاں بھی کرتی ہے، پولیس کارروائیاں کرنے کے باوجود پتہ نہیں یہ کون سے ملزمان ہیں جو کہ گرفتار ہونے کے باوجود ان کے پیچھے کیسا ہاتھ ہے کہ جو جیلوں سے فوری طور پر چند ماہ میں، چند دنوں میں رہا ہو کر دوبارہ اسی طرح کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور جو کئی نوجوان جو ہیں وہ دیگر نشوں میں، دیگر منشیات میں وہ اس میں تباہ کی نظر آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ملک فیصل، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اوورآل ہم کوشش کر رہے تھے کہ الیکشن کے فوری بعد جو جرائم کی صورتحال ہے وہ ہم معلوم کر سکیں اور اس شہر کے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے ناظرین کہ ہم اہم ایشوز کو اٹھائیں، اگر کوئی مسئلہ بڑھ بھی رہا ہے تو اس کو بھی آپ تک ناظرین پہنچائیں، اور یہی کوشش ہے کراچی ٹوڈے کی پوری ٹیم کی۔ اور میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کراچی ٹوڈے کے سوشل میڈیا کے پیجز پر فیڈ بیک مکمل طور پہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ ہے انٹرمیڈیٹ کا،
طلبہ کا بہت پریشان ہے. ایک رپورٹ آئی ہے, کمیٹی نے ایک رپورٹ دی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں بریک پر جا رہے ہیں, بریک پر جانے کے بعد